السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو تھرڈ ایپیسوڈ آف میڈکاسٹ. میرا نام ہے حمزہ ظہیر اینڈ آئی ایم اے فائنل اسٹوڈنٹ آف MBBS. آج ہم جس بیماری پہ بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ ہیز بین اے میجر کلر آف لائف ان پاکستان. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیپیٹائٹس. لہٰذا اس کی ضروری ہے کہ عوام میں ہر ایک کو اس کا مکمل علم حاصل ہو تاکہ اس کی بہتر تشخیص اور علاج کرایا جا سکے. فار دس وی ہیو ود us a very well renowned gastroenterologist, Professor Dr. Haroon Yusuf. He has been performing his duties marvelously for previous 28 years. اینڈ جس ڈیڈیکیشن سے آپ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں اور پیشنٹس کو چیک کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. سو لیٹس بگن. السلام علیکم سر, تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. اوکے, وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے انوائٹ کرنے کا. نو سر, یہ ہمارا پلیئر ہے. سر سب سے پہلے تو جو ایک سوال ہر ایک کے مائنڈ میں آتا ہے کہ وٹ از ہیپیٹائٹس. ہم نے بہت سی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں اس کے بارے میں, لیکن عوام کے لیے آپ عام زبان میں اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بیسیکلی یہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سوزش جگر ہے. جگر میں سوزش ہو گئی ہے اور اس کو ہم ہیپیٹائٹس عام لفظوں میں کہتے ہیں, اور جس کو ہم انفلیمیشن آف دا لیور کہتے ہیں اپنی زبان میں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. وائرل بھی ہو سکتی ہیں, بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہیں, دوائیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کیمیکلز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو لاٹ آف کازز جس میں سوزش جگر جو کاز کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو سر اگر ہم اس کو وائرل ہیپیٹائٹس کی طرف محدود کریں اور اس کو لے کے چلیں تو ان کا موڈ آف ٹرانسمیشن اور پھیلاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ اصل میں وائرس جو ہے وہ بیسکلی دو قسم کے ہیں. ایک وہ وائرس ہے جو جسے ہم عام لفظوں میں پیلا یرکان کہتے ہیں, وہ کرتا ہے. اور دوسرا وائرس جو ہے جسے ہم کرونک ہیپیٹائٹس کہتے ہیں, یا عام لفظ میں ہم اسے دائمی ہیپیٹائٹس کہتے ہیں. وہ ہیپیٹائٹس جو لانگ ٹرم کافی عرصے کے لیے رہتا ہے اور جو کمپلیکیشن کرتا ہے. اب دونوں کے جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ بالکل, یا پھیلاؤ کے جو ذریعہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے جنہیں ہم پیلا یرکان کہتے ہیں, وہ ان کا روٹ جو ہے اوروفیکل ہے. وہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء سے ہمارے جسم میں انٹر ہوتی ہیں اور ہیپیٹائٹس کر دیتے ہیں. تو وہ تو بہت ایزیلی ہمارا جو یرکان والا وائرس اے اور ای ہے ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے دائمی ہیپیٹائٹس کا, جس کو ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کہتے ہیں, وہ صرف اس کا روٹ پیرنٹرل ہے. اگر ہمارے مریض کا خون جس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے وہ کسی اور انسان میں جائے گا تو پھر اسے ہیپیٹائٹس ہوگا, اور اس کے ذریعے مطلب وہ سرنج کے ذریعے جا سکتا ہے. وہ کسی کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جا سکتا ہے. وہ اگر کسی مریض کا آپریشن کے وقت اگر کوئی اوزار جو ہے وہ اسٹرلائز نہیں ہے, یا ڈینٹل ورک کے وقت اوزار اسٹرلائز نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور بہت کامنلی یہ جو آئی وی ڈرگ یوزرز ہیں, جو ایڈکٹس ہیں, وہ ایک دوسرے میں نیڈل اپنی شیئر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ یرکان ہیپیٹائٹس بی سی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. ورٹیکل ٹرانسمیشن ایک لفظ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماں سے بچے میں جانا. وہ ہیپیٹائٹس سی میں تو بہت کم ہے, about 2% مریضوں میں ایسا ہو سکتا ہے. مگر ہیپیٹائٹس بی میں 70 سے 80% لوگوں سے اگر ماں کو ہے تو بچے کو جو پیدائش ہوگی اس کو بھی ہیپیٹائٹس بی ہونے کا چانس ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سر ایک کامن تھنکنگ ہے عوام میں, مطلب آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ڈینٹسٹ اور یا پھر باقی ڈاکٹرز کے ان ہائیجینک ویز آف پریکٹس کی وجہ سے بہت پھیل رہا ہے. تو پاکستان میں آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سچ میں ٹرو ہے؟ اگر ہم لفظ ڈاکٹر کو ہٹا دیں تو مطلب بیسیکلی کویکری جو ہے, جو کویکس ہیں جہاں پہ ابھی بھی ایک ہی سرنج سے دسیوں مریضوں کو ٹیکے لگ رہے ہیں, اور ایئر پیئرسنگ ہے. ٹریڈیشنلی ہماری ہر بچی, ہر خاتون جو ہے وہ اپنی ناک بھی چھدوا رہی ہے, کان بھی چھدوا رہی ہے. اب اس میں اسٹرلائز چیزیں یوز نہیں ہو رہی, اور شیونگ کٹس میں اگر اسٹرلائز یوز سیپریٹ
بلیڈ یوز ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر چانس بہت کم ہے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو بہت کامنلی اگر ایک پروفیشنل ڈاکٹر اپنے مریض کو ٹریٹ کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ وجہ بن سکتی ہے ٹرانسمیشن کی. میں اس کو بالکل نگیٹ 100% شیئر نہیں کیا جا سکتا, بہت, بٹ اس کی بہت ایک منیمم اماؤنٹ ہے جو اس ذریعے سے پھیلتی ہے. زیادہ تر یہ کویکری اور انسٹرلائز نیڈل یوز ہی کاز کر رہی ہیں. ٹھیک سر, پاکستان میں اسپیسیفکلی پریویلنس بہت زیادہ ہے. ابھی ریسنٹ رپورٹ کے اکارڈنگ پاکستان میں مور دین 15 پیپل آر افیکٹڈ. تو اس کی ریزن آپ کس پہ سمجھتے ہیں کہ عوام پریونٹیو میجرز فالو نہیں کر رہی کہ میڈیکل فیسلٹیز ہی اویلیبل نہیں ہے لوگوں کے لیے؟ میرے خیال میں شاید اویئرنیس کی کمی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم انٹرمیڈیٹ زون میں فال کرتے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی دونوں میں پریولنس کے لحاظ سے. اباؤٹ 5 to 6% دونوں کا ملا کے شاید 7.4 یا 8% جو WHO فگر ہیں. باقی بہت سارے آرٹیکلز 10% 15% مختلف ایریاز میں دے رہے ہیں, مگر اوور آل پاکستان کو دیکھیں تو جو فگر ہے وہ 7.4 ہے کمبائنڈ بی اور سی. اور اس میں سب سے بڑی ایک وجہ جو شاید ایک ہے وہ آپ اگر دیکھو, ہم ہر ایک کو 100% پاکستانیز کو ہیپیٹائٹس بی کے خلاف ویکسینیٹ ہونا چاہیے, مگر ایون ایجوکیٹڈ لوگ بھی انفارچونیٹلی یہ المیہ ہے کہ وہ بھی, اور امیر لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, حالانکہ بہت مہنگا انجیکشن نہیں ہے, ایون دین جو ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی ویکسینیٹ اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس بی کے خلاف نہیں کرواتے, جو کہ ہم بہت بڑا پرسنٹیج آف پیشنٹس پریونٹ کر سکتے ہیں فرام ہیپیٹائٹس بی. جبکہ ہیپیٹائٹس سی آئی تھنک انہائیجینک انسٹرلائز پریکٹسز ہی وجہ بن رہی ہیں پاکستان میں ٹرانسمیشن کی, کیونکہ میں نے آئی وی ڈرگ یوزرز بہت کم دیکھے ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ بہت بڑا پرسنٹیج ہے. وہ بہت بڑا پرسنٹیج نہیں ہے. Unsterilized equipment and instruments and needles, I think, is one of the commonest cause. بالکل ٹھیک ہے سر. سر اس ڈیزیز کے, بیماری کے سائن سمٹمس کیا ہیں, اور ایسی کون سی علامت ہے جو بندے میں آئے پیشنٹ میں تو اس کو فوراً چکندہ ہو جانا چاہیے کہ آئی شوڈ گیٹ اٹ چیک, مجھے ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے؟ دونوں جو ہم نے اس اصل میں ہیپیٹائٹس کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک وہ گروپ ہے جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے, اور دوسرا گروپ وہ ہے جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے. دونوں کی تقریباً علامات ڈفرینٹ ہے. اگر ہم اے اور ای کو لیں تو اس میں اصولی تو سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے ہمارے مریض میں, وہ کہتا ہے میرا پیشاب کا رنگ گاڑھا ہو گیا. اگر کوئی مریض, کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی یورین کلر بہت ڈارک ہو گیا اور اس کو ساتھ بخار یا جسم ٹوٹ رہا ہے اور پیٹ میں درد ہے, اسپیشلی رائٹ سائڈ پہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے, کیونکہ آنکھیں پیلی ہونے کا جو عمل ہے وہ اباؤٹ 3 to 4 days کے بعد آتا ہے. تو اس لیے کئی دفعہ ہمارے مریض کو بخار اور صرف ڈارک کلر یورین ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں اور ان کو اینٹی بایوٹک ملتی ہے, انہیں لگتا ہے جیسے اینٹی بایوٹک کی وجہ سے پیلا یرکان ہو گیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. انفیکٹ انہیں جو پیلا یرکان ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور ابھی آنکھیں پیلی نہیں ہوئی تھیں, وہ کیونکہ چوتھے پانچویں دن جا کے یا ایک ہفتے کے اندر جا کے آنکھیں پیلی ہونی شروع ہوتی ہیں. جو اگر ڈارک کلر یورین اور بخار اور سمٹمس آف ہیڈک ہونے لگے تو آئی تھنک ضرور ہیپیٹائٹس اے اور ای رول آؤٹ ہونا چاہیے اور LFTs وغیرہ چیک ہونے چاہیے. جو دوسری طرف ہے جسے ہم دائمی ہیپیٹائٹس کہتے ہیں, جو بی اور سی ہے, اس کی پریزنٹیشن انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انیشلی مریض کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہر پاکستانی کو ہیپ بی اور سی کے لیے اسکرین آؤٹ کرنا چاہیے, پھر ہی ہم اس کو 230 جو کہ WHO کا سلوگن ہے کہ ایریڈیکیشن ہو جائے گی کمپلیٹلی فرام دا ورلڈ آف ہیپیٹائٹس سی, پھر ہی ممکن ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے. تو مگر اگر کسی کو لگے کہ اس کا جسم تھکا تھکا رہنے لگا ہے, فٹیک ہے,
تھوڑا سا وزن کم ہو گیا ہے اور شام کے وقت اسے لگتا ہے جیسے ہلکا سا بخار ہے. یہ تو بہت انیشیل علامات ہے جو ہیپیٹائٹس بی سی میں ہو سکتی ہیں, کیونکہ جب اس کی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے کہ پیروں میں سوجن آنی شروع ہو جائے یا پیٹ ذرا سا پھولنا شروع ہو جائے یا کبھی کالے رنگ کے پخانے آنا شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب تو یا غنودگی سی ہے, ہمارا مریض ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دے, تو پھر یہ علامت ہے کہ بھئی اب تو کافی سٹیج آگے نکل چکی ہے. اور کئی دفعہ ہمارا مریض ان کمپلیکیشن کے ساتھ انفارچونیٹلی آتا. سر آپ نے ابھی ذکر کیا اسکریننگ کا, تو پاکستان میں اسکریننگ کا عمل شروع ہو چکا ہے کہ ابھی ہونا ہے؟ اصل میں میس اسکریننگ تو دیکھو حکومت ہی کر سکتی ہے, وہ تو ایک انڈیویجولس کا کام نہیں ہے. ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈیویجول اسکریننگ کر رہے ہیں کہ کبھی ادھر شالامار میں کیمپ لگ گیا, میو ہاسپٹل میں کیمپ لگ گیا, مگر وہ جو کیٹر کرنا ہے اس کو پورے کے پورے پاپولیشن کو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ تو اس کے لیے اس وقت جو ہارورڈ میں ماڈل پڑھایا جا رہا ہے وہ ایجپشن ماڈل ہے. آپ حمزہ تمہیں سن کے حیرانی ہوگی کہ ایجپٹ نے کا جو ایکشن پلان تھا وہ بیسٹ ایکشن پلان تھا ہیپیٹائٹس سی کے اگینسٹ ان دا ورلڈ, اینڈ فرام 22% وہ they have brought hepatitis C prevalence in 2020 by 4.5% اور they are ready to eradicate. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے پوری گھر گھر جا کے اسکرین کیا اور جو پازیٹیو نکلا اسے وہیں پہ 3 مہینے کی دوائی دے دی کہ بس اب 3 مہینے بعد ہی ہمارے پاس آ رہا دوائی کھا کے. تو اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ جو پول آف پیشنٹس تھا جو ہیپیٹائٹس پھیلا رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کا وائرس آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو گیا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں انڈیویجولز ہیں, انڈیویجولز مریضوں کو اسکرین کر رہے ہیں, اس سے شاید یہ والی اچیومنٹ کبھی بھی ہم اچیو نہ کر سکیں. ٹھیک سر. سر اکثر لوگ ویکسینیشن اور ٹریٹمنٹ کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے, تو آپ دوبارہ سے ایک بار ذرا ایلیبریٹ کر دیں گے کہ کس کے لیے ویکسینیشن اویلیبل ہے اور کس کے لیے ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے؟ اصل میں اس میں بھی ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی, 2 ہیپیٹائٹس ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن اویلیبل ہے, ایک ہیپیٹائٹس اے اور ایک ہیپیٹائٹس بی. سی اور ای کی فی الحال ویکسینیشن, ای کے بارے میں ہے کہ ویکسینیشن اویلیبل ہو رہی ہے مگر ابھی سی کی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے. اور یہ تمام لوگ ان لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر سکتے ہیں جن کو ہیپیٹائٹس پہلے سے نہ ہو. تو وہ لوگ جو ہیلدی انڈیویجولز ہیں جس میں ہیپیٹائٹس بی نہیں ہے اور ہم ان کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپوز بھی ہوں تو ان کو ہیپیٹائٹس بی نہ ہو, تو ان کو ہم ویکسینیٹ کریں گے. اور ٹریٹمنٹ ہم مریضوں کو کریں گے جن کو ہیپیٹائٹس ہو گیا, ان کو ہم ٹریٹ کریں گے. اب بات آتی ہے کہ اس میں رول کیا ہے. رول یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اگر 2% سے زیادہ ہیپیٹائٹس بی ہے تو اس کو میس ویکسینیشن کی ضرورت ہے. ہم 3 اور کئی فگرز ہیں 4.6% ہیپیٹائٹس بی, اس کا مطلب سمپل سا ہے کہ 1 کروڑ پیشنٹس آف ہیپیٹائٹس بی, 4.6 کا مطلب ہے. تو اگر ہمارے پاس اگر 2% سے زیادہ ہے تو ایوری پاکستانی should be vaccinated. So we are around 4%. So we must be vaccinated. Every Pakistani should be vaccinated. صحیح. تو سر اس کا ویکسینیشن کا عمل جو بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے شروع ہو جاتا ہے, پاکستان میں فالو ہو رہا ہے؟ جی, یہ فی الحال میرے خیال میں صرف پنجاب میں ہے اور کچھ حد تک شاید سندھ میں بھی اب سٹارٹ ہو چکا ہے. پنجاب میں سب سے پہلے شروع ہوا 2002 سے کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن لگنا شروع ہو گئی اور ان کا پورا 3 months یا 6 months میں وہ اسکیجول پورا کر دیتے. ہیپیٹائٹس بی میں 3 انجیکشن لگتے ہیں ویکسینیشن کے, ایک اگر 0 لگا آن دا ڈے, اس کے پھر 1 month بعد, پھر 6 months کے بعد. So there is no need for booster. بوسٹر صرف ان لوگوں کو ریکوائرڈ ہے 5 سال بعد جو بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹ ہے, جیسے ڈاکٹرز, پیتھولوجی کا اسٹاف, یا جو لوگ ہیمو ڈائلسس پہ ہیں, یا وہ لوگ جن کا کانٹیکٹ ود ہیپیٹائٹس بی ہے, سیکشل کانٹیکٹ ود ہیپیٹائٹس بی ہے, تو وہ تمام کو بوسٹر ڈوز ریکوائرڈ ہے. ٹھیک.
سو وی کنکلوڈ آور ڈسکشن ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کی بہت ہیلپ ہوئی ہوگی. ویل کنٹینیو آور ڈسکشن نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ, جس میں ہم مزید بات کریں گے ٹریٹمنٹ کے بارے میں اور ڈفرینٹ اسٹگماس کے بارے میں. سو پلیز لائک اینڈ کمنٹ آن آور ویڈیو اینڈ آلسو پلیز سبسکرائب ٹو آور چینلس تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ہم پرووائڈ کرتے رہیں. اللہ حافظ.